بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، روز چین اور بھارتی فوج کے درمیان مسلسل جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ چین نے ایک مرتبہ پھر بھارتی علاقوں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی ہے اور بھارتی فوجی دیکھتے رہے۔ بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ بھارت صرف پاکستان کے خلاف کارروائی کرنا جانتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بھارت پاکستان کے خلاف جان بوجھ کر معاملات کو خراب کرتا ہے اور بھارت کی طرف سے پہل کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، لیکن جہاں پر کئی مرتبہ چین بھارت کے اندر گھسا، کارروائی کی اور واپس چلا گیا اور بھارتی فوجی خاموشی سے دیکھتے رہے۔ مودی سرکار بھی یہاں پر بے بس ہے، کیونکہ چین کے حملے پر امریکہ بھی خاموش ہے۔ امریکہ نے بھی کوئی رد عمل نہیں دیا اور مودی نہیں چاہتے کہ چین ان پر حملہ کرے، کیونکہ چین کی ٹیکنالوجی کے آگے پورا بھارت بے بس ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، بھارت کا چینی فوج پر در اندازی کا الزام۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کی سرحد پر دوبارہ کشیدہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا نے چین پر در اندازی کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 30 اگست کو کئی چینی فوجی ریاست اتراکھنڈ میں 5 کلومیٹر تک اندر داخل ہوئے، تباہی مچا کر واپس چلے گئے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوجیوں نے سرحدی علاقے میں واقع ایک پل تباہ کر دیا، جبکہ مزید تباہی بھی مچا دی۔ اس تمام کارروائی کے بعد چینی فوجی واپس چلے گئے۔ بھارتی میڈیا کے الزام کے مطابق 100 چینی فوجی گھوڑوں پر سوار ہو کر ریاست اتراکھنڈ کے سرحدی علاقے میں داخل ہونے کے بعد کئی گھنٹوں تک وہاں گشت کرتے رہے، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی ان پر کارروائی نہیں کی گئی اور نہ ہی بھارتی فوجیوں نے ان کو روکا کہ کیوں آپ ہماری سرزمین پر آئے ہیں۔ جاتے ہوئے وہ ایک پل کو بھی تباہ کر گئے ہیں، جو پل چین اور بھارت کے درمیان رابطے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب دیکھیں کہ یہ بھارت کے لیے بہت ہی زیادہ شرمندگی کی بات ہے کہ کوئی ملک آتا ہے، آپ کے علاقے کے اندر گھستا ہے اور کئی گھنٹوں تک گشت کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، اور بھارت کچھ بھی نہیں کر پاتا، جاتے جاتے اس پل کو بھی تباہ کر جاتا ہے، جو بھارت کے لیے ایک اہم مذاکرات کے لیے ثابت ہو رہا تھا۔ پاکستان کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو کسی نے بھی کارروائی کیا تو پاکستان نے اس کو سرپرائز دیا ہے، لیکن بھارت یہاں پر ہمیشہ کی طرح خاموش رہا اور چین آیا، سرجیکل اسٹرائک کی، واپس چلا گیا۔ تاہم بھارتی میڈیا کی جانب سے عائد کردہ ان الزامات پر بھارت اور چینی دونوں حکومتوں کی جانب سے کوئی تصدیقی یا تردیدی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ مودی خاموش ہیں۔ مودی میڈیا اور اپنی عوام کو کیا جواب دیں، کیونکہ انہوں نے جو پہلے وعدے کیے اس کو پورا نہیں کر پائے۔ مودی نے کہا تھا کہ چین نے جو ہمارے فوجیوں کو مارا، پہاڑیوں سے پھینکا، ہم اس کا بدلہ لیں گے، لیکن مودی نے کوئی حرکت نہیں کی تھی، بلکہ بعد میں پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ برس لداخ اور دیگر کچھ سرحدی علاقوں میں چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان خون زیر جھڑپیں شروع ہوئی ہیں۔ ان جھڑپوں میں کئی بھارتی فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں، جبکہ کچھ چینی فوجیوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ بعد ازاں دونوں ممالک نے بات چیت کے ذریعے سرحدی کشیدگی کو کافی حد تک کم کر دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ چین کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ ہم بھارت کے اندر گھسے ہیں، کارروائی کی ہے اور واپس آ گئے ہیں۔ بھارت اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ چین نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے تو وہ تمام تر تصویریں اور فوٹیج شیئر کی اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم کسی بھی ملک کے اندر گھسنے کی کارروائی رکھتے ہیں۔ چین نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ بھارتی آرمی کے پاس 18 سے 20 دن کی جنگ لڑنے کا ساز و سامان موجود ہے، اس کے بعد انہوں نے فری ہینڈ ہو کر بیٹھ جانا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت پوری طرح سے بھارت کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے
جس طریقے سے انہوں نے اشرف غنی پر پیسہ لگایا اور وہ بیکار گیا، اسی طریقے سے مودی بھی ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہا۔ اور امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو اپنے مطلب کے لیے کسی بھی ملک کو سپورٹ کرتا ہے، جب مطلب پورا ہو جاتا ہے تو سائلنٹ پر ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان چین کی طرف اگر دیکھا جائے تو ان کی پوزیشن بہت ہی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ ہر طرح کی ٹیکنالوجی، اسلحہ، بارود ان کے پاس موجود ہے اور کئی دنوں تک یہ جنگ لڑ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب تک پاکستان، چین، ترکی، روس اور ایران آپس میں ایک بلاک میں رہ کر کام کرتے رہیں گے تب تک کوئی بھی یہودی ملک ان کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا، کیونکہ پہلے یہ صورتحال تھی کہ امریکہ تمام تر جو اسلامی ملک ہیں ان کو آپس میں لڑوانے کی کوششیں کر رہا تھا اور کئی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکا تھا، لیکن اس دفعہ پاکستان چین نے کمال کر دیا، ایک بلاک بنایا جس میں تمام تر ملک کو شامل کیے اور اپنی پوزیشن خاص طور پر مضبوط بنا لی۔ اگر اب خطے میں جنگ ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑی اور آخری جنگ ہوگی، کیونکہ تمام تر ممالک ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے اس جنگ میں کود پڑیں گے اور اس جنگ کو ہوا دی جائے گی۔ یہاں پر امریکہ خاموش ہو چکا ہے اور بے بس ہو چکا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان کے خلاف جو ہماری شکست ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان ISI کا اہم کردار تھا، یہ سائیڈ پر رہ کر اپنا کام کرتے رہے، ورنہ طالبان اتنی جلدی سے کیسے کامیابی حاصل کر پا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی پنجشیر کے اندر طالبان نے کس طریقے سے فتح حاصل کی، یہ وہی وادی تھی جس پر طالبان پہلے قبضہ نہیں کر پا رہے تھے، پاکستان کی ISI نے ہی اہم کردار ادا کیا، وادی پنجشیر کو آزاد کر کے طالبان کی جھولی میں ڈالا گیا۔ یاد رہے کہ اس بیان پر اسرائیل، بھارت اور ایران بھی مکمل طور پر امریکہ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ ایران کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، ایران کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بھی کیے گئے ہیں، جس پر ISI نے بہت ہی زبردست جواب دیا اور کہا کہ آپ اپنی سرزمین سے ہم پر حملے نہ کروائیں، اگر آپ اپنے دہشت گردوں کو نہیں روک سکتے تو اپنی سرزمین ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کی سرزمین کو صاف کریں گے دہشت گردوں سے اور پھر آپ کی سرزمین آپ کے حوالے کریں گے، کیونکہ ہم برداشت نہیں کر رہے کہ ایران پاکستان پر حملہ کرے۔ یاد رہے کہ 2 دن پہلے ایران کی طرف سے پاکستان پر جو حملہ کیا گیا تھا اس میں 1 جوان شہید اور 1 زخمی ہو گیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔